बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। अहम हुकूमती ओहदे के सरबराह को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है और उनसे इस्तीफ़ा भी तलब कर लिया गया है। मामला क्या है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानतों पर आज समाअत हुई और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 61 मेंबरान थे कौमी असम्बली के, जिनके इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया था और बाद में कलअदम करार दिया गया था, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को आज मुअत्तल कर दिया है। डिवीज़न बेंच ने, लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने मुअत्तल कर दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बुशरा बेगम की जानिब से इमरान खान की जो ज़ौजा हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में। अपने खिलाफ मुकदमात की तफसीलात लेने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने आज तक के लिए रिकॉर्ड भी तलब कर लिया था और आईजी से कहा था कि वो अपने दस्तखतों से रिपोर्ट जमा करवाए और साथ अदालत ने किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया था। आज अदालत में समाअत हुई, लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की तो लाहौर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान पुलिस है उनसे भी मुकदमात की तफसीलात पेश करने का लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया। आईजी इस्लामाबाद ने तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाई कि बुशरा बेगम के खिलाफ थाना कोहसार में एक मुकदमा दर्ज है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि सिंध और पंजाब में बुशरा बेगम के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। बुशरा बीबी के वकील ने दलाइल दिया कि आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल हर शहरी का बुनियादी हक है। इतलात हैं कि बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें सील कर दिया गया है। शफाफ ट्रायल के लिए मुकदमात के इंदराज की मालूमात और उन तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है और कानूनी हक है। अदालत बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश करने का हुक्म दे। जब अदालत में कहा गया कि पंजाब की जानिब से भी और सिंध की जानिब से भी रिपोर्ट आ गई है, इस्लामाबाद की जानिब से भी रिपोर्ट आ गई है, तो फिर बुशरा बेगम के वकला ने अदालत से इस्तदा की कि मेहरबानी करके इसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो दोनों सूबों की रिपोर्ट्स हैं वो तलब कर ली जाए और वो ताकि रिपोर्ट्स अदालत के सामने पेश की जा सकें। उस पर फिर अदालत ने जो हुक्म जारी किया है और अदालत की जानिब से जो फैसला जारी किया गया है उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पुलिस को बुशरा बेगम के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात जमा करवाने का हुक्म देते हुए उनको गिरफ्तार करने से, किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। और साथ अदालत ने दोबारा वही हुक्म जारी किया है कि इस केस के अंदर जो भी आईजी रिपोर्ट जमा करवाएगा वो अपने दस्तखतों से रिपोर्ट जमा करवाएगा, ताकि अगर कल कोई खुफिया मुकदमा रखा गया और उसमें फिर गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो फिर आईजी इस्लामाबाद का चूँकि बयान हल्फी अदालत में जमा होगा तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई हो सकती है। तो ये अदालत की जानिब से हुक्मनामा जारी हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ आज 3 मुकदमात पर अबूरी ज़मानत की दरखास्तों पर अहम समाअत हुई और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान रात तकरीबन 1 बजे के करीब ज़मान पार्क पहुँचे थे, वो कल 11 मुकदमात में अबूरी ज़मानतों में पेश हुए और उसके बाद फिर वो अदालत में जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है JIT है, 4 मुकदमात में एक JIT इस्लामाबाद पुलिस ने बनाई थी, उसमें भी पेश हुए और वो शामिल तफ्तीश हो गए और 3 घंटे JIT सवाल जवाब करती रही और उसके बाद तकरीबन 9 बजे फ्री हुए और 9 बजे रात को सुबह 4:30 बजे ज़मान पार्क लाहौर से निकले थे और 9 बजे रात को फ्री हुए और वो वहाँ से निकले जो रात को 1 बजे तक ज़मान पार्क पहुँचे। तो उस पर फिर अदालत में आज दरख्वास्त जमा करवाई गई कि चूँकि इमरान खान रात कल तवील दिन था और गर्मी थी और सफ़र की थकावट थी और 12 से 14 मुकदमात में पेश होना था, तो उनकी तबीयत ख़राब है और वो 70 साल की उनकी उम्र है और उनके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर इतना सफ़र करना और ये सारी जो चीज़ें हैं उस बुनियाद पर उनकी थकावट की वजह से तबीयत ठीक नहीं है। एक रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने एक रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि रात को सफ़र करके इस्लामाबाद से ताख़ीर से लाहौर पहुँचे और 70 साल से ज़ायद उम्र है, सफ़र की थकावट है, अदालत एक रोज़ा माफ़ी की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करे और अदालत ने वो दरख्वास्त मंजूर की और इमरान खान की ज़मानतों में 27 जून तक तोसी कर दी है और शामिल तफ्तीश होने का भी कहा है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुख्तलिफ़ केसेस में तो उनकी तफ्तीश का सिलसिला ज़मान पार्क में ही पुलिस गई थी और तफ्तीश कर ली थी, लेकिन चूँकि नए मुकदमात हैं, नए मुकदमात में भी जो ये एक सिलसिला था तफ्तीश का JIT बनाई गई थी, नई JIT बनाई गई थी और उसमें भी पेश होना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वो केसेस हैं जो फ्रेश केसेस हैं जो जिना हाउस हमला केस के और बाकी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को पेश होने का कहा गया है।
دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی سیکرٹری قومی اسمبلی کی جانب سے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے جسٹس شاہد کریم صاحب کا 61 ممبران قومی اسمبلی کو جو ریلیف دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران قومی اسمبلی ہیں، اب تو ویسے بھی جو 2 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے ممبران کا، اور اس میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نہ پہنچیں اور اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ ان کے پاس رہے، اور وہ ہر صورت میں اپنا جو نگران وزیر اعظم ہے وہ منتخب کروا پائیں۔ آپ نے دیکھا یہاں پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے تو وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف دی ہاؤس ہی پاکستان تحریک انصاف کے تھے، لیکن وہ ان کی مشاورت نہ ہوئی اور محسن نقوی جیسے کو اپوائنٹ کر دیا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں تو جو نظام چلتا آ رہا ہے اس میں آپ اپوزیشن لیڈر وہاں بیٹھے ہوں یا نہ بیٹھے ہوں، آج بجٹ کے اوپر ڈسکشن تھی، ٹوٹل 9 ممبران تھے اسمبلی کے وہاں پر موجود، جس ملک میں یہ حالات ہوں، اور یہ بات جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں خورشید شاہ، انہوں نے بھی کہا کہ بجٹ پیش ہونا تھا اور 85 کے قریب وزیر ہیں اور سوائے 3-4 وزراء کے آئے ہی کوئی نہیں اسمبلی میں جس دن اسحاق ڈار نے بجٹ پیش کیا تھا۔ تو یہ تو حالت ہے، تو اس کے بعد اب ان سے یہ امید کی جائے، اور جس طریقے سے وہ صبح و شام نئی قانون سازی کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی چلے بھی جاتے تو وہاں پر بیٹھ کر کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہونا تھا۔ بہرحال اب تو ویسے بھی 50 یا 52 دن رہ گئے، تو لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو اسپیکر کا فیصلہ ہے وہ درست تھا، اور اسپیکر کے فیصلے میں دخل اندازی ہائی کورٹ نہیں کر سکتی، اور عدالت سے یہ کہا تھا کہ سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کو ہر صورت میں اس کے خلاف فیصلہ دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا، لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سیکرٹری قومی اسمبلی کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی، عدالت نے پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کے ارکان کی بحالی کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے 21 جون تک جواب طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی بحالی سے متعلق درخواست میں فواد چودھری کو بھی فریق بنایا گیا تھا، شاہ محمود قریشی کو بھی فریق بنایا گیا تھا، حماد اظہر سمیت 61 مستعفی اراکین اسمبلی، اسپیکر قومی اسمبلی، الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا تھا۔ عدالت میں دلائل دیتے ہوئے سیکرٹری اسمبلی کے وکلاء نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کے 123 ممبران قومی استعفے دیے تھے، اور اس میں 123 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور ہوئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پہلے 11 ارکان کے استعفے 28 مئی کو منظور کیے، جبکہ باقی ارکان کے استعفے قانون کے مطابق 17 جنوری کو منظور کیے گئے۔ درخواست کے مطابق جو درخواست گزار کے مطابق ان کے وکلاء کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے قانون کے برعکس 19 مئی کو ارکان کی بحالی کا فیصلہ دیا، لہٰذا عدالت انٹرا کورٹ اپیل منظور کرتے ہوئے فیصلہ کالعدم قرار دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو سنگل بینچ کا فیصلہ ہے اس کو معطل کرتے ہوئے 21 جون تک جواب طلب کر لیا ہے، اور 21 جون کے بعد تو ویسے بھی بینچ نہیں بیٹھیں گے، لیکن بہرحال 21 جون تک جواب طلب کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 21 جون کو کیا عدالت اپنے اس فیصلے جو معطل کیا گیا اس کو برقرار رکھتی ہے، یا عدالت اسی دن فیصلہ سناتی ہے، یہ عدالت کے رحم و کرم پر ہے، لیکن بہرحال عدالت نے فیصلہ معطل کر دیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو چیئرمین نادرا طارق ملک کو اپوائنٹ کیا گیا تھا عمران خان کے دور حکومت میں، چیئرمین نادرا، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اہم رول تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی احکامات تھے۔ بالآخر یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اب کافی عرصہ سے چیئرمین نادرا کے ساتھ اختلافات چلتے آ رہے تھے، میڈیا کے اوپر بھی اس کی جو کہانیاں ہیں وہ ہم سنتے رہے، اور اس میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ چیئرمین نادرا پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ جو اب مردم شماری کی ہے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر، اور جو ویریفیکیشن کا ایک سلسلہ تھا، چونکہ ہر حلقے میں اعتزاز احسن صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ لاہور کے اور پنجاب کے ہر حلقے میں 10 سے 20 ہزار انہوں نے جعلی ووٹ لسٹوں میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور پھر لسٹوں کی تصدیق کا عمل نادرا کے ذریعے شروع کیا گیا تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی حکم دیا تھا۔ تو اس پر نادرا انٹرٹین کرنے یا کسی بھی صورت میں کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں تھا کہ وہ تصدیق کی جا سکے، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پر بیسیکلی اختلافات اٹھے تھے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے ہر ادارے میں اپنا بٹھا کے تو اپنے حساب سے سارے معاملات کو دیکھا ہے اور اپنے حساب سے ہی فوائد حاصل کیے ہیں، تو یہی مقصد تھا جس مقصد کے لیے وہ اپنا کوئی مناسب آدمی لانا چاہتے تھے، اور چیئرمین نادرا کے ساتھ معاملات ایسے ہی چلتے جا رہے تھے۔ چیئرمین نادرا طارق ملک بیرون ملک جانے لگے تو ان کو روک دیا گیا۔ سرکاری جو ذرائع ہیں اس کے مطابق ایف آئی اے نے چیئرمین نادرا کے بیرون ملک جانے پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے،
اور جو چیئرمین نادرا طارق ملک کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ طارق ملک کے خلاف نیب اور ایف آئی اے میں تحقیقات جاری ہیں، اس وجہ سے ایک قومی ادارے کے وہ سربراہ ہیں طارق ملک، ان کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ اور ان کو کیوں بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا؟ اس وجہ سے روک دیا گیا کہ ان کے خلاف ایف آئی اے نے کوئی ایف آئی اے نے ان کے خلاف کوئی انکوائری شروع کی ہوئی ہے، اور ان کا نام عارضی طور پر بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے یا نو فلائی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ جبکہ دوسری جانب وہی سرکاری ذرائع یہ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ چیئرمین نادرا طارق ملک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ خبر بھی جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، اور چیئرمین نادرا طارق ملک نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے، اور چیئرمین نادرا کے قریبی ذرائع کے مطابق طارق ملک پرائیویٹ شعبے میں کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت مانگا تھا جس میں طارق ملک نے اپنے استعفیٰ منظوری کی حوالے سے متعلق درخواست کرنی تھی، اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو آج ہی بیرون ملک جانے سے روکا گیا اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر روکا گیا ہے۔ اب یہ اس طریقے سے جب نظام چلے گا ہمارے ملک کا، اور جو قومی اداروں کے سربراہ ہیں اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا، یہ جیو نیوز کی بھی خبر ہے اور جو سرکاری ذرائع ہیں ان کی بھی یہ خبر ہے، جس میں یہ نہ صرف استعفیٰ کے طارق ملک نے استعفیٰ دے دیا ہے، بلکہ دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ان کو جو ایئرپورٹ پر روک دیا گیا ہے۔ پی سی بی کے چیئرمین کا ہے تو وہ معاملہ آصف زرداری بیرون ملک گئے ہیں دبئی، تو آصف زرداری یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہر صورت پی سی بی ہوگا، اور وہ شٹ اپ کال دے کر گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے تو یہ نظام چلا رہے ہیں، اس طریقے سے تو سارے چیزیں یہ چلائی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔